نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دوستو، یہ سائٹ میں جو ویڈیو چل رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف لاش پڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف کثیر تعداد میں لوگ بیٹھ کر خوب دبا کر کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ لاش کسی مین روڈ کے اوپر یا کسی سنسان جگہ میں نہیں بلکہ اسی شادی ہال میں پڑی ہوئی ہے اور انہی لوگوں نے ان کو مار کر قتل کیا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ کوئی پاپڑ بیچنے والا تھا، اسی شادی حال میں آیا تو یہاں پر کسی کا موبائل گم ہو گیا، چوری کے الزام میں اس کو پکڑ کر مار کر اس کو قتل کر دیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آیا چوری کرتے ہوئے کسی کو پکڑ کر قتل کرنا جائز ہے؟ شریعت میں تو چوری کے اوپر کسی کو قتل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ کہ اس کو ناحق قتل کر دیا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا انہوں نے، اور ناحق قتل کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص کسی مومن کو قصداً قتل کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے 4 وعیدیں سنائی ہے۔ پہلی وعید یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور دوسری وعید یہ ہے کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا، اور تیسرا اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوگی، اور چوتھا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو قصداً قتل کرنا اور ناحق، یہ جو ہے ایک بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف لوگ جو ہے بڑی لاپرواہی کے ساتھ اور بڑی بے حس ہو کر جو ہے اپنے کھانا کھانے میں مشغول ہے۔ آیا یہ لوگ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ یہ تو بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنزع الرحمۃ الا من شقی۔ بدبخت کا دل جو ہے وہ نرمی سے خالی ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی شفقت نہیں اس کے دل میں۔ تو یہ لوگ بدبخت ہیں جو ایک طرف ایک مسلمان کی لاش پڑی ہو اور دوسری طرف جو ہے اپنے کھانا کھانے میں مشغول ہو، اتنا بھی احساس نہیں ان میں۔ مسلمان تو بڑا حساس ہوتا ہے، اتنی بے فکری کے ساتھ اور اتنے کھانا کھانے میں مشغول ہونا کہ بالکل ان کو احساس بھی نہ ہو کہ یہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہ تو اسلام ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا۔ تھوڑی سی نرمی، تھوڑی سی شفقت اور رحم دلی تو انسان کے اندر ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے اندر۔ ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی، نرمی اور شفقت کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں فرماتا۔ تو ہر جگہ رحم دلی، نرمی اور شفقت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ بلکہ اسلام نے ہم سے دستاویزی معاہدہ لیا ہے کہ مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح ہے۔ ہر مسلمان ایک دوسرے کا معاون اور مددگار ہونا چاہیے۔ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے جو ایک مسلمان بھائی کا جو ہے معاون اور مددگار ثابت نہ ہو، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ اگر دوسرا بھائی جو ہے اس کا تکلیف میں ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہو، تو یہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرے، اس کے ساتھ جو شریک ہو جائے اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، مومن آپس میں ایک فرد واحد کی طرح ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا تمام بدن جو ہے بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ،
تو جیسے بدن کی کسی حصے میں تکلیف ہو تو تمام بدن جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں ہو تو دیگر مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے، اس کے ساتھ جو ہے اس کے غم میں شریک ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف لاش پڑی ہوئی اور دوسری طرف جو ہے مسلمان اپنے کھانا کھانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اسلام تو یہ چیز ہمیں نہیں سکھاتا۔ اسلام تو خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے ساتھ خیر خواہی کریں، کس کے لیے خیر خواہی کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے خیر خواہی کرو، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، اماموں کے لیے اور عام مسلمان کے لیے۔ تو عام مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ جو ہے دین ہمیں سکھاتا ہے۔ عام مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ ان کو اگر کوئی تکلیف ہو تو ان سے تکلیف کو دور کرو، ان کو فائدہ پہنچاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک مسلمان کو تکلیف سے بچاؤ، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ کوئی اگر تکلیف میں ہے یا کسی کی لاش پڑی ہوئی ہو آپ بالکل بے فکر ہو کہ اس کے پاس سے گزر جائے یا اپنے معاملات میں اپنے مصروفیات میں لگ جائے، یہ اسلام ہمیں قطعاً نہیں سکھاتا ہے یہ چیز۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے گھوڑا خریدا 300 درہم میں، پھر ان سے فرمایا کہ کیا تم مجھ پر یہ گھوڑا 400 درہم میں نہیں بیچو گے؟ اس نے کہا کہ آپ کی مرضی، وہ تو 300 میں لے چکا تھا، پھر 100 روپے اور بڑھایا اور کہا کہ 400 درہم میں نہیں بیچو گے؟ اس نے کہا کہ آپ کی مرضی، پھر اس سے کہا کہ 500 درہم میں نہیں بیچو گے؟ اس نے کہا آپ کی مرضی، ہوتے ہوتے 900 درہم تک پہنچایا، پھر 900 درہم کا وہ گھوڑا خریدا، حالانکہ 300 درہم میں خرید چکا تھا، لیکن 100 بڑھاتے بڑھاتے 900 درہم میں اس سے جو ہے وہ گھوڑا انہوں نے خریدا۔ پھر کسی نے بعد میں کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی تھی کہ میں مسلمان کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کروں گا، اور خیر خواہی یہی ہے کہ اس گھوڑے کی قیمت 900 درہم تھی، اس بھائی کو معلوم نہیں تھا اس کی قیمت 900 درہم ہے، اس نے مجھ پر 300 درہم میں بیچا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس کی قیمت 900 درہم ہے، اس لیے میں نے اس کو 900 درہم دیے۔ تو یہی خیر خواہی ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ شفقت، نرمی، بھائی چارگی کا اور آپس میں رحم دلی کا معاملہ